السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، گوشت خوری کا فلسفہ۔ قربانی کے ایام میں کئی سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں گوشت نہیں کھاتا۔ یہ گوشت کھانا غیر انسانی جانوروں پر ظلم ہے۔ خاص کر قربانی کے ایام میں یہ برساتی مینڈک بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے پھرتے ہیں جو سارا سال گوشت سے بنی اشیاء کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ارے سائنسی طور پر بھی دیکھا جائے تو آپ کا یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے۔ کیوں؟ گوشت سے پرہیز ہے اور سبزیوں اور پودوں کی تباہی آپ نے سر پر اٹھا رکھی ہے۔ کیوں؟ سبزیوں میں اور پودوں میں جان نہیں ہوتی ہے؟ ارے حالیہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تکلیف کی وجہ سے پودے بھی آہ و بکا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ انسانی بناوٹ اور اس کی ساخت پر غور کریں گے تو آپ کو گوشت خوری کا فلسفہ نظر آئے گا۔ وہ جانور جو شاکاہاری ہیں، جن کو قدرت نے شاکاہاری بنایا ہے، ان کے دانت بھی قدرت نے چپٹے بنائے ہیں، ان کا ہاضمہ بھی قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گوشت کو ہضم نہیں کر سکتے، اور جو مانساہاری جانور ہیں ان کے دانت نوکدار ہوتے ہیں، ان کا ہاضمہ بھی قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گھاس پھوس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور انسانی ساخت کو دیکھیں گے، ان کے دانت کو دیکھیں گے تو قدرت نے نوکدار دانت بھی دیے ہیں اور چپٹے دانت بھی دیے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ انسان شاکاہاری و مانساہاری دونوں ہیں، اور جیو ہتیا پاپ اس کا جو نعرہ الاپتے رہتے ہیں، جب وہ بھی چپل جوتے کی دکان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چمڑے کی چپل دکھائیے، چمڑے کا جیکٹ دکھائیے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، گڑ کھائے اور گلگلے سے پرہیز۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ گوشت خوری یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔